سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے، بنو قریظہ کے یہود سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کو قبول کرنے کی شرط پر قلعے سے اتر آئے۔ جب مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے پر جو وہ فیصلہ کر دیں ہم جنگ نہیں کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پیغام بھیجا۔ وہ گدھے پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ جب وہ مسجد کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا، قوموا الی سیدکم او خیرکم، تم اپنے سردار یا تم اپنے بہترین آدمی کے لیے اٹھو۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سردار کو سواری سے اتارنے کے لیے آگے بڑھنا یہ جائز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمہارے فیصلے پر قلعے سے اتر آئے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جو جنگجو افراد ہیں انہیں قتل کر دو۔ دیکھو، اہل شرک سے نفرت، پیغمبر کے باغیوں سے نفرت، کا قتل کر دو۔ ان کے جو بچے ہیں اور جو عورتیں ہیں انہیں قیدی بنا لو۔ حالانکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بارے میں سعد کوئی نرمی اختیار کریں، زندہ رہنے کا ہی حق نہیں جو نبی کا باغی، جنہوں نے نبی سے دھوکہ کیا، خیانت کی ہے کہ یہ مکہ کے مشرکین کی مدد کے لیے تیار ہوئے، صفائی کر دو ان کا۔ انہوں نے معاہدہ توڑا ہے۔ اور ہمارے ہاں وحدت امت کے نام پر جو چاہے صحابہ کو گالیاں دیں، اہل توحید وہاں اس مجلس میں بیٹھے رہیں، ایمان کا ذرہ بھی باقی نہیں رہتا۔ وحدت امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا، اللہ کی توحید پر اور پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت اور محبت پر، یہ وہ گالیاں دے صحابہ کو اور یہ وہاں پر تشریف فرما ہوں اور کہیں جی وحدت امت کے لیے قربانیاں دے رہی ہیں، وحدت امت ہوگی کہ نہیں ہوگی، ایمان جاتا رہے گا۔ اس کا رد کریں، جواب دیں۔ سیدنا سعد نے فرمایا، پکڑ لو ان کے ساروں بڑوں کے گردنیں کاٹ کر پھینک دو۔ اور ایک حدیث میں، جو لمبی حدیث ہے، ایک نے دوسرے سے پوچھا، کیا فیصلہ کیا؟ کہا، دیکھتا نہیں ہے جو جس کو لے کے جا رہے ہیں وہ واپس نہیں آ رہا، تو گردن ماری جا رہی، لے جاتا ہے پکڑ کے ذبح کر دو۔ کیوں؟ نبی کا دشمن، صحابہ کا دشمن ہے، ان سے ہماری محبت اور پیار نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قضیت بحکم اللہ، اے سعد تو نے وہ فیصلہ کیا جو ساتوں آسمانوں پر رب نے کیا، جو رب نے آسمان پر فیصلہ کیا تھا ان کے بارے میں، بھائی تو نے فیصلہ کیا۔ مشرک یا تو قبر پرستی چھوڑے، غیر اللہ کی نظر و نیاز چھوڑے اور اسلام قبول کرے، نہیں تو کسی کافر کو زمین پر جب اسلام کی حکومت ہو زندہ رہنے کا حق نہیں، یا ٹیکس دے گا، زندہ رہنے کا جزیہ جسے کہتے ہیں، صلح ہوگی تو ہم زندہ رہنے کے آپ کو پیسے دیں گے۔ ایمان کا پتہ ہی اس وقت لگتا ہے
جب یہ سیاست اور چدراہٹ اور یہ ناموری اور یہ شہرت یہ حاصل ہو رہی ہو اور اس کے چھن جانے کا خطرہ، اللہ نے ایسے اہل علم پیدا کیے جو ایسے موقعوں پر اگر موجود ہوں، پہلے تو ایسی مجلسوں میں جانا ہی نہیں چاہیے جہاں صحابہ کے دشمن جمع ہوں، وہاں ہمارا کیا کام؟ جہاں نبی کے باغی ہوں ہمارا وہاں کیا کام؟ ان سے پہلی جنگ ہماری اللہ کی توحید پر ہے کہ تم یا علی مدد کہتے ہو، ہم یا اللہ مدد کہتے ہیں، تمہارا ہمارا ٹاکرا ہے، ہم کیسے ایک پلیٹ فارم پر امن کمیٹی میں شامل ہو سکتے ہیں؟ صاف جواب دیں، اگر ہوں گے تو نعرہ تکبیر کے علاوہ کوئی نعرہ نہیں لگے گا، بس پابندی لگوا دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی، کسی سوار کو، سردار کو، عالم کو، کسی بزرگ کو آگے بڑھ کر سواری سے اتارنا، اس کے لیے کھڑا ہونا جائز۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام بھی یہ بات ناپسند کرتے تھے کہ میرے لیے کوئی کھڑا ہو، لیکن ایک سوار آ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں چلو اتارو اپنے سردار کو، وہ چل کر اس جگہ سے آگے جائے گا استقبال کے لیے، کوئی مہمان ہے، کوئی عالم ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی سردار ہے۔ صحیح بخاری 3043۔ سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہما اور مروان رحمہ اللہ صلح حدیبیہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ عروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگا، اور جب بات کرتا آپ کی داڑھی مبارک پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے، سر پر لوہے کی ٹوپی، ہاتھ میں تلوار، اگر اس نے کوئی شرارت کی تو یہیں سے اس کی گردن ہی اتار دیتا۔ نبی سے محبت دیکھو، کھڑے ہوئے پیچھے، پیغمبر اسلام تشریف فرما، جب وہ اپنا ہاتھ پیغمبر کی داڑھی کی طرف بڑھاتا آپ تلوار کا کونا اس کے ہاتھ پہ مارتے، پیچھے کر، پیچھے کر ہاتھ کو، اور آخر کیا کہتے؟ اخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا ہاتھ پیغمبر کی داڑھی مبارک سے دور رکھ، دور رکھ۔ اس سے کیا بات ثابت ہوئی کہ کسی بھی بزرگ کی حفاظت کے لیے اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے کھڑا ہونا جائز ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کھڑے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، ہاتھ میں تلوار بھی، ہتھیار بھی پکڑی ہوئی تھی، تو دفاع کے لیے کسی سردار کی، کہ تاکہ کوئی دشمن نقصان نہ پہنچا جائے۔ لوگ کہیں سلام بھی نہیں کرتے جی، اور جب دھماکہ ہو جاتا ہے تو عالم شہید ہو جاتا ہے، سارے انا للہ بڑے گھر چلے جاتے ہیں کہ ہاں خیال رکھنا چاہیے تھا، تھیلے میں بم کیسے آ گئی۔ سبحان اللہ۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب میں مسجد میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، بڑا لمبا واقعہ کعب بن مالک کا، وہ توبہ کا، اور بڑا خوبصورت واقعہ۔ صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اس کا مطلب ہے کہ بڑا آدمی بیٹھا ہو تو سارے اس کے قریب ہو کر بیٹھے اس آدمی کے۔ تو اب کیونکہ توبہ قبول ہو گئی تھی، طلحہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں گئے تو طلحہ دوڑتے ہوئے آگے بڑھے اور مصافحہ کیا اور توبہ کی قبولیت کی مبارکباد دی۔ فرماتے ہیں اور کوئی مہاجر انصاری نہیں اٹھا اس کے بعد، واللہ ما قام الی رجل من المہاجرین غیرہ ولا انساہا لطلحہ، فرمایا کوئی بندہ نہیں اٹھا لیکن ایک طلحہ نے جا کر ویلکم کیا آگے بڑھ کر۔ اس سے یہ ثابت، وہ کہتے ہیں میں طلحہ کی یہ نیکی کبھی نہیں بھول سکتا کہ اس نے مجھے عزت دی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ آگے بڑھ کر کسی کا استقبال کرنا، اسے مبارکباد دینا، اس سے مصافحہ کرنا، یہ شریعت۔ صحیح بخاری 4418۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا وہ اپنی عادات، چال چلن، خصلت
عادت طور طریقے اٹھنے بیٹھنے اور بات چیت میں سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ، بات کرتی ایسا لگتا پیغمبر علیہ السلام، چلتی تھی حضرت پیغمبر علیہ السلام کی چال ڈھال، طور طریقے تھے پیغمبر علیہ السلام کے، سبحان اللہ۔ اب جب فاطمہ رسول اللہ کے پاس تشریف لاتی تو آپ ان کی طرف بڑھتے، یعنی اپنی جگہ چھوڑ دیا، آگے چلیں گے بیٹی کو لینے کے لیے، سبحان اللہ۔ پھر فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے اور بوسہ دیتے بیٹی کو، پیغمبر علیہ السلام، اور جہاں بیٹھے تشریف فرماتے وہاں پر اپنی بیٹی کو بٹھاتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ کتنی عزت اور احترام ہے۔ ہم نے تو بیٹیوں کو کہ کہاں سے پیدا ہو گئی ہیں، کب مریں گی تو جان چھٹے گی، کتنی بڑی نعمت۔ پیغمبر علیہ السلام بوسہ دیتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے کہ یہاں بیٹھو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھتی، آپ کا ہاتھ پکڑتی، بوسہ دیتی اور اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ یہ ہے پیار باپ اور بیٹی کا۔ اور مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اٹھ کر استقبال کے لیے جانا کسی بھی شخص کے لیے حدیث سے ثابت۔ پیغمبر علیہ السلام نے بیٹیوں کا استقبال کیا، سرداروں کا تو پھر کیسے نہیں۔ آخری بات، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس معنا فی المسجد یحدثنا فاذا قام قمنا قیاما حتی نراہ قد دخل بعد بیوت ازواجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مسجد میں بیٹھے میں باتیں فرما، دیکھو بادشاہ امام کائنات ہے، فرش پر بیٹھے ہیں سب کے ساتھ، یہاں پیر ہاتھ بھی نہیں ملاتا، پیچھے ہٹ کرتا ہے۔ وہاں کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دیکھتے کہ اب گفتگو ہو گئی ہے، سوالوں کے جواب ہو گئے ہیں، وقت تھوڑا سا ان کے ساتھ لگا لیا، اپنے طلباء کے ساتھ شاگردوں کے ساتھ، کھڑے ہو جاتے۔ جب پیغمبر کھڑے ہوتے تو پھر صحابہ کھڑے ہوتے کہ آپ پیغمبر اجازت چاہتے ہیں، پیغمبر اجازت چاہتے ہیں۔ جب کوئی عالم، کوئی بزرگ، کوئی شخصیت کھڑی ہو جائے تو سمجھو اب اس کو بٹھانا نہیں ہے، اب وہ جانا چاہتے ہیں، نہیں ایک مسئلہ اور بتا دیں، ایک مسئلہ اور بتا دیں، ایک مسئلہ اور بتا دیں، اور وہ مسئلے ساری زندگی وہی پوچھتا رہا۔ ہمارے استاد محترم کو ایئرپورٹ سے مسئلہ پوچھنے لگے، گاڑی میں مسئلے پوچھنے لگے، جلسے میں پوچھا، گاڑی میں پوچھا، ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے، ایک مسئلہ اور بتا دیں۔ آخر وہ جہاز ہی اڑ گیا، انہوں نے کہا پوچھ لو اب جو پوچھنا ہے۔ جہاز ہی چلا گیا، اندر ہی نہیں جانے دیا مسئلوں نے۔ جب لیڈر کھڑا ہو جائے، امام کھڑا ہو جائے تو مقتدی کھڑے ہو جائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہو جاتے تو ہم دیکھتے تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے، اور ہم دیکھتے آپ اپنی کسی اہلیہ کے گھر میں تشریف لے جاتے، تفصیل۔ یہ الوداع کرنا کسی قائد کو، امام کو، بزرگ کو، یہ سنت سے ثابت ہے۔ ابو داؤد 4775 صلی اللہ علیہ وسلم۔